الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، پچھلے عقیدے کے درس میں ہم نے دیکھا کہ ایک انسان کے لیے صحیح عقیدہ اور ایمان کتنا اہم اور ضروری ہے۔ بغیر صحیح عقیدے کے، بغیر ایمان کے کوئی بھی آدمی کل قیامت کے دن کامیاب ہو نہیں سکتا، جنت میں وہ داخل ہو نہیں سکتا۔ اور صحیح عقیدے کے بغیر، ایمان کے بغیر وہ چاہے لاکھ عبادتیں کر لے، 100 سال وہ نیکیاں کر لیں، تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وہیں صحیح عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ وہ لمحہ بھر بھی عبادت کر لے، 2-4 نیکیاں بھی کر لے، وہ قابل قدر ہے اور قابل قبول ہے۔ اسی لیے عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدے کی خاطر محنتیں کی، عقیدے کو درست کرنے کے لیے اپنی تمام کوششوں کو صرف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو نبی بنائے جانے کے بعد تقریباً 10 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، 14 سال کے بعد روزے اور زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے، تقریباً 20 سے 21 سال کے بعد حج کے احکامات نازل ہوئے۔ تو دیکھیں 10 سال کے بعد یہ تمام احکامات نازل ہو رہے ہیں، تو 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو خدمت کی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کیسے لوگوں کے عقیدے کو صحیح کیا جائے، کیسے لوگوں کے ایمان کو درست کیا جائے، غلط قسم کے عقائد کو کیسے پاک کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی سب سے پہلی کوشش یہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہم کو اس بات کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ ہم بھی تمام عبادتوں سے پہلے، نیکیوں سے پہلے اپنے دوسروں کے عقیدے کی فکر کریں، خود کے ایمان کی، دوسروں کے ایمان کی فکر کریں۔ صحیح عقیدے کے بعد کا مرحلہ ہے عبادتیں۔ آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ یہ عقیدہ، یہ ایمان کہ جس کی بنیاد پر انسان کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا، جس کی بنیاد پر انسان کی تمام عبادتیں قابل قبول قرار پائیں گی، یہ صحیح عقیدہ ہم کو آخر کہاں سے ملے گا؟ یہ ایمان ہم کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ ہر مسلمان کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ ہم کو صحیح عقیدہ قرآن و حدیث سے ملے گا، صحیح ایمان قرآن و حدیث سے ہمیں حاصل ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے محترم حضرات اور خواتین اسلام، ایک اہم سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے نام پر تو بسیوں عقیدے ہم کو نظر آتے ہیں، بسیوں عقیدے ہم کو قرآن و حدیث کے نام پر نظر آتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا نام لینے والے خود مسلمانوں کے درمیان کئی فرقہ بندیاں ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میں نے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے یہی صحیح طریقہ ہے، میرا ہی راستہ سیدھا راستہ ہے، میں ہی جنت کی طرف جا رہا ہوں، باقی سب باطل ہے، یہی صرف حق ہے۔ ہر کسی کا تو یہی دعویٰ ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے پاس جو عقیدہ ہے، اس کے پاس جو طریقہ ہے، اسے لے کر وہ خوش ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ تو خود مسلمانوں کے درمیان، قرآن و حدیث کو ماننے والے مسلمانوں کے درمیان بسیوں عقیدے، ہر کسی کا عقیدہ مختلف۔ اب تمام عقیدے تو صحیح نہیں ہو سکتے، سچ نہیں ہو سکتے، کوئی ایک عقیدہ ہی صحیح ہو سکتا ہے، کوئی ایک طریقہ ہی سیدھا طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی 6417ویں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، پھر اس کے بعد دائیں جانب چند لکیریں، پھر بائیں جانب چند چھوٹی چھوٹی لکیریں، پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ درمیان جو لکیر ہے، لمبی لکیر، یہ سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ دائیں جانب بائیں جانب جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں بہت ساری، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ ہر راستے پر شیطان بیٹھے گھات میں لگا رہتا ہے، کیسے کسی انسان کو اپنی طرف کھینچوں، غلط راستے کی طرف کھینچوں، کیسے اسے بھٹکاؤں۔ ایک راستے میں اس نے کوشش کی، وہ بندہ نکل گیا سیدھی راہ میں،
تو دوسرے راستے میں بیٹھ کر وہ کوشش کرتا ہے۔ تو دیکھیے سیدھا راستہ صرف ایک ہو سکتا ہے، غلط راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ تو خود مسلمانوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے عقیدے کے لیے قرآن و حدیث ہی کی دلیل پیش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک نصرانی سے ملاقات کی، وہ نصرانی مجھ سے کہنے لگا کہ خود قرآن کے اندر، تمہارے قرآن کے اندر ہمارے ٹرینٹی کے لیے یہ جو تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہیں، اس تثلیث کے عقیدے کے لیے خود تمہارے قرآن کے اندر دلیل موجود ہے۔ ہم لوگ حیران ہو گئے، پوچھا کہاں ہے؟ اس نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر خود کے لیے پلورل کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اللہ اگر ایک ہوتا تو اللہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک دوسرے مقام میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، کہ مردوں کو خود ہم ہی زندہ کریں گے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو ہم کہہ رہا ہے۔ اللہ ایک ہوتا تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں، لیکن اللہ خود کو ہم کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زائد خدا ہیں۔ اب اس میں تو اس کی رائے صحیح نہیں ہو سکتی، ہرگز صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے۔ اللہ نے خود کو ہم کہا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس لفظ کو، جمع کے صیغے کو عزت کے لیے، تکریم کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو دیکھیے غلط عقیدے کے لیے قرآن کے ایک لفظ سے وہ دلیل پکڑ رہا ہے۔ تو اسی طرح خود مسلمان بھی کیا کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کا نام لے کر غلط عقیدوں کو بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے خود مسلمانوں کے درمیان ہم کئی فرقہ بندیاں دیکھتے ہیں، لیکن کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں کہ میرا عقیدہ صحیح عقیدہ ہے۔ قرآن و حدیث کو جیسے میں نے سمجھا ہے اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ میں جس راستے کی اتباع کر رہا ہوں یہی راستہ صراط مستقیم ہے، اسی راستے میں چل کر ہم کو جنت ملے گی۔ کسی کے پاس گارنٹی اس بات کی؟ کسی کے پاس گارنٹی نہیں، سوائے ایک جماعت کے۔ صرف ایک جماعت ہے جس کے پاس اس بات کی گارنٹی موجود ہے کہ ہاں میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چل کے ہم کو جنت ملے گی۔ صرف ایک جماعت کے پاس گارنٹی ہے، وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ جماعت صحابہ ہے، صحابہ کرام۔ صحابہ کرام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان لوگوں کی تربیت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست ڈائریکٹ اس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، براہ راست مشکات نبوت سے علم کو حاصل کیا، دین کو سمجھا، دین کو پڑھا، کچھ بھی اشکال پیدا ہو جائے، سوال آ جائے ذہن میں، خود اللہ کے رسول سے پوچھ لیا۔ یہ موقع کسی کو حاصل نہیں۔ تو جس جماعت کو خود اللہ کے رسول نے دین پڑھایا ہو، سکھایا ہو، دین سمجھایا ہو، کیا ان سے بہتر کوئی قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اس جماعت کے پاس، صحابہ کرام کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، کئی شہادات موجود ہیں، گارنٹی، ضمانت موجود ہے کہ ہمارا ہی راستہ سیدھا راستہ ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے، ہم راہ حق پر ہیں، یہی حق ہے۔ یہ گارنٹی صرف اور صرف صحابہ کرام کو حاصل ہے، اور وہ بھی 10 مقامات پر، 20 مقامات پر قرآن و حدیث کے اندر۔ اور وہ بھی شہادت کس کی؟ کسی انسان کی نہیں، کسی سردار کی نہیں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت موجود ہے۔ خود اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ آج انہی شہادات میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ صحابہ کرام کی اتباع ہم کو کرنی چاہیے۔ کس معاملے میں؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے معاملے میں۔ قرآن و حدیث کو ہم بالکل اسی طرح سمجھیں جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔
قرآن و حدیث کی ہم بالکل اسی طرح اتباع کریں جس طرح صحابہ کرام نے اس کی اتباع کی تھی۔ اب آئیے ہم وہ گواہیاں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی 137ویں آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم لوگ جیسے ایمان لائے ہو ویسے ہی وہ لوگ بھی ایمان لائیں تو ان کو ہدایت مل جائے گی۔ دوبارہ اللہ کہتا ہے تم لوگ جیسے ایمان لائے ہو اسی طرح وہ لوگ بھی ایمان لائیں گے تو ان کو راہ ہدایت مل جائے گی، سیدھی راہ مل جائے گی۔ اب غور کیجئے اللہ کن سے مخاطب ہے اس آیت کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ کس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم ایمان لے آئے ہو؟ یہ تم کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام۔ کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی، قرآن جب نازل ہوا، اس وقت تو ایمان والے صرف صحابہ کرام تھے، اس وقت تو فرقہ بندیاں نہیں تھی، مسلمان صرف وہی لوگ تھے، مومن صرف وہی لوگ تھے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم ایمان لے آئے ہو ویسے ہی دوسرے لوگ بھی ایمان لائیں گے تو ان کو ہدایت ملے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو صحابہ کرام کا ایمان نہیں، جو صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں، اگر ویسے عقیدے کو، ویسے ایمان کو ہم قبول کریں گے تو ہم کو ہدایت نہیں ملے گی، ضلالت ہاتھ آئے گی، گمراہی ہاتھ آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح ایمان، صحیح عقیدے کا معیار کسے قرار دیا؟ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کے عقیدے کو دیکھیے، پھر اپنے عقیدے کو دیکھیے، صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیے، پھر اپنے ایمان کی آپ جانچ کیجئے۔ آج تمام مسلمان صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے لوگ یہی سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے عقیدے کی جانچ صحابہ کرام کے عقیدے کے ذریعے کرتے ہیں؟ صحابہ کے ایمان کو معیار قرار پا کر، صحابہ کرام کے ایمان کو معیار سمجھتے ہوئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو پرکھتے ہیں؟ کیا میرا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے؟ کیا میرا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کی طرح ہے؟ میرا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے ساتھ میل کھاتا ہے؟ تو ہمیں اس طرح جانچ کر دیکھنے کی ضرورت ہے، تبھی پتہ چلے گا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے۔ چلیے دوسری آیت سورہ نساء کی 115ویں آیت، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ سیدھی راہ کیا ہے، ہدایت کیا ہے، کھل کر واضح ہو جانے کے باوجود جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے، دو غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ پہلی غلطی کیا؟ اللہ کے رسول کی اس نے بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی اس نے مخالفت کی۔ دوسری غلطی کیا؟ اس نے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے کو اپنایا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے وہ جہنم کے راستے پر چل پڑتا ہے اور ہم اسی راستے میں اسے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن وہ جہنم میں واقعی داخل ہو جائے گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو دیکھیے اس آیت میں غور کیجئے، اس آدمی نے دو غلطیاں کی۔ ایک غلطی کیا؟ اللہ کے رسول کی مخالفت، اور دوسری غلطی کیا؟ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے کو اس نے اپنایا۔ یہ مومنین کون ہیں؟ مومنین کہہ کر اللہ کن کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ تو یہ آیت بھی جب نازل ہوئی، بلکہ قرآن جب نازل ہوا، اس وقت مومنین سوائے صحابہ کے کوئی اور نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنے سے جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ تو اس جہنم سے خود کو بچانا ہو، جنت کی طرف خود کو چلانا ہو، تو کرنا کیا ہے؟ دو ذمہ داریاں۔ ایک، اللہ کے رسول کی ہم اتباع کریں، قرآن و حدیث کو مانیں، اور اس قرآن و حدیث کو کس راستے کے مطابق، کس منہج کے مطابق مانیں؟ صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوئے قرآن و حدیث کو ہم مانیں۔ تو مومنین کا راستہ، اس سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے۔
اور چلیے تیسری دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اسلام کی طرف جو لوگ پہلے داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، مہاجر صحابہ کرام اور انصار، پھر جن لوگوں نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام کی اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو چکا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مل چکی، اللہ کی خوشنودی مل چکی، اور اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی گواہی دی اس آیت کے اندر کہ صحابہ کرام کو اللہ کی خوشنودی مل چکی ہے اور ان لوگوں کے لیے جنت بالکل تیار ہے۔ اس سے بڑھ کر گواہی کیا چاہیے؟ اور اسی طرح یوسف، سورہ یوسف کی 108ویں آیت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور میرے ماننے والے یعنی صحابہ کرام جنہوں نے میری اتباع کی ہے، ہم لوگ بصیرت پر ہیں، کھلی دلیل پر ہیں، دلیل کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کر رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ اور چلیے چند حدیثیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث بہت اہم حدیث ہے، ترمذی میں 2638ویں حدیث۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہود آپسی اختلاف کی وجہ سے کئی فرقوں میں بٹ گئے، اسی طرح نصارہ آپسی اختلافات کی وجہ سے کئی فرقوں میں بٹ گئے، 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت آپسی اختلاف، عقیدے کے معاملے میں اختلاف کرتے کرتے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ تمام فرقے جہنم کو جانے والے ہیں صرف ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے فوراً اللہ کے رسول سے دریافت کیا، اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ پتہ چل جائے تو ہم بھی اس کی اتباع کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس فکر کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ سوال کیا، تو اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا؟ کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے کی جو بھی اتباع کرے گا وہ اسی ایک کامیاب ہونے والے فرقے میں سے ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راستہ کیا بتلایا؟ اللہ کے رسول کی اتباع اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے معاملے میں صحابہ کرام کی اتباع، صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ضروری ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ترمذی کی 2302ویں حدیث، 2302، جس میں اللہ کے رسول نے کہا، مشہور حدیث ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں بہترین لوگ میرے لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول آئے، صحابہ کرام، پھر اس کے بعد ان کے بعد آنے والے یعنی تابعین، پھر تابعین کے بعد بہتر لوگ ہیں کون ہیں؟ ان کے بعد آنے والے، ان کے پیچھے آنے والے اتباع تابعین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہترین لوگ کہا۔ تو اس طرح صحابہ کرام ہی وہ ایک جماعت ہے جن کے ایمان کی گواہی قرآن حدیث کے اندر موجود ہے، جن کے عمل صالح کی گواہی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، جن کے تقوی کی گواہی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، جن کے جنتی ہونے کی گواہی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں ایک واقعہ بیان کیا فجر کی نماز کے بعد۔ کہا کہ ایک آدمی کسان تھا، وہ اچانک اپنے بیل کے اوپر یا گائے کے اوپر چڑھ کر سوار ہو گیا۔ ایک کسان زمین جوتنے کے لیے گائے کا استعمال کرتا ہے، بیل کا استعمال کرتا ہے، سواری کے لیے تو نہیں، لیکن وہ کسان، اس آدمی نے کیا کیا، وہ گائے کے اوپر سوار ہو گیا، چڑھ کر بیٹھ گیا۔
تو گائے نے پلٹ کر اپنے مالک سے کہا، کسان سے کہا، ما خلقنا لہذا، اللہ نے ہم کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، یعنی سواری کرنے کے لیے نہیں، وَإِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، ہم کو تو اللہ نے زمین جوتنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ واقعہ کہا، صحابہ کرام تعجب خیز ہو گئے، تعجب کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے کہنے لگے، بقرۃ تکلم، اللہ کے رسول گائے بات کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ گائے بات کر سکتی ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا، تم اس بات کو مانو یا نہ مانو، اس بات پر مجھے یقین ہے، اگر یہ بات میں ابو بکر عمر سے کہوں گا تو ابو بکر اس پر یقین کریں گے، عمر اس بات پر یقین کریں گے۔ تو صحابہ کرام بالکل خاموش ہو گئے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا معیار ابو بکر عمر کا ایمان، عقیدے کا معیار ابو بکر عمر کے عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے سنا کہ ابو بکر عمر کا یہ ایمان ہے، وہ بلا چوں و چرا اللہ کے رسول کی بات پر ایمان لاتے ہیں، ان کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کہیں، اپنے عقل کے گھوڑے وہ نہیں دوڑاتے۔ تو جیسے ہی ابو بکر عمر کا نام اللہ کے رسول نے لیا، صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے بھی اپنے طریقے کو بدلا لیا، ابو بکر عمر والا طریقہ بنا لیا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جا بجا صحابہ کرام کے ایمان کی، صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی گواہی دی گئی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس جماعت کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر اس بات کی گواہی موجود ہو، ہم اس جماعت کی اتباع کریں گے یا کسی اور کی جس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گواہی نہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنی بستی سے دلہی جانے والے ہیں، ٹرین آپ کو پکڑنی ہے، آپ دیکھتے ہیں اسٹیشن میں کہ ایک ٹرین کھڑی ہوئی جس پر بسیوں بورڈ لگے ہوئے ہیں دلی کے نام سے، یہ دلی جانے والی ٹرین۔ اسی اسٹیشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ 10-15 اور بھی ٹرینیں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی میں دلی کا بورڈ نہیں۔ آپ کس میں سوار ہوں گے؟ ضرور ہم دلی کا بورڈ جس پر لگا ہوا ہے اسی ٹرین میں ہم سوار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر گواہی لگی ہوئی ہے، اس پر ضمانت لگی ہوئی ہے کہ یہ دلی جانے والی ٹرین، اور جس ٹرین پر کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس ٹرین کو ہم ہرگز اپنے ڈیسٹینیشن، اپنے منزل مقصود کے لیے ہرگز ہم اختیار نہیں کریں گے۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم اتنا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، رسک نہیں اٹھاتے۔ تو ایسے میں آخرت کے معاملے میں، جنت اور جہنم کے راستے چننے میں ہم ہرگز رسک نہ اٹھائیں۔ صحابہ کرام جن کا عقیدہ صحیح تھا، جن کے جنتی ہونے کی گواہی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، ان صحابہ کرام کی اگر ہم اتباع کریں گے عقیدے کے معاملے میں تو ہرگز ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ عقیدے کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں بہت سارے اختلافات آپ کو مل جائیں گے مسلمانوں کے درمیان۔ اس وقت ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا اس بارے میں۔ صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ مجھے کامیاب بنائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھا ویسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی گمراہیوں سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔